بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محتشم سامعین حضرات، کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر قائد ملت اسلامیہ، کنز العلماء، مفکر اسلام، پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ مجدہ کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا ہے، اور کافی دنوں سے اہل سنت و جماعت کے غیور عاشقان رسول علیہ السلام کے دلوں میں کڑھن محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ چند ایسے افراد جو نہایت ہی دین سے دور اور جن کا عقائد کے علوم دینیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے حضرات قبلہ کنز العلماء، مفکر اسلام کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان مقدسہ میں گستاخی کے الفاظ اور خطا کے الفاظ کے بہانے قبلہ قائد محترم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں میڈیا کے اس وساطت سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ حضور کنز العلماء، مفکر اسلام، پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے جو عبارت پیش کی اور ان کا موقف واضح کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم اسی موقف پر ہیں اور قبلہ قائد محترم کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں۔ اگرچہ اہل سنت و جماعت کے اوپر ایسے ایسے دور گزرے ہیں کہ اہل سنت و جماعت ہر دور میں دشمنوں کے مقابلے میں بہت ساری ایسی وجوہات سے گزری ہے کہ جن وجوہات کی بنا پر اہل سنت و جماعت کو خاموشی اختیار کرنا پڑتی تھی، مگر قائد ملت اسلامیہ نے جب سے عقیدہ اہل سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس رسالت کی حفاظت کی خاطر آواز اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک اہل سنت و جماعت کو کبھی قبلہ قائد محترم نے سر نہیں جھکانے دیا۔ وہ بھی دور تھا جس وقت کچھ ایسے توحید کے ٹھیکیدار جو عقیدہ توحید کو توڑ مروڑ کر بیان کر رہے تھے اور لوگوں کے عقائد کو تباہ و برباد کر رہے تھے، میرے عظیم قائد نے عقیدہ توحید سیمینار کو بیان کر کے باطلوں کے منہ بند کر دیے۔ میرے قائد محترم نے اہل سنت و جماعت کے اوپر نظریات اور عقائد کے اوپر ایسا پہرا دیا ہے کہ جس وقت لوگ شان رسول علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں بیان کرتے تھے کہ معاذ اللہ بڑے بھائی کے برابر یا کسی گاؤں کے چودھری کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے بعد یہ تاثر دیتے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اتنی معاذ اللہ عام ذات ہے۔ اس وقت بھی ہمارے عظیم قائد نے شان رسول علیہ السلام کے موضوع پر کئی گھنٹوں کا مقالہ پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو واضح کیا۔ اہل سنت و جماعت کے اوپر ایسا بھی دور گزرا ہے کہ جس وقت غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ملعون سلمان تاثیر کو گستاخہ ملعونہ آسیہ ملعونہ کی حمایت میں بولتے دیکھا تو ملک ممتاز حسین قادری نے کردار ادا کیا اور سلمان تاثیر جیسے ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ تو سارے اہل سنت و جماعت کے اندر ایسی کیفیت پائی جا رہی تھی کہ طاہر القادری جیسے لوگ ممتاز حسین قادری کو قاتل کہہ رہے تھے اور اس سلمان تاثیر کی حمایت میں 14 گھنٹے کے بیان دے کر یہ واضح کر رہے تھے کہ ممتاز حسین قادری قاتل ہے اور انہوں نے ایک قتل کیا ہے۔ مگر خدا کی قسم قائد اہل سنت کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے اس فتنے کی سرکوبی کرتے ہوئے کئی نشستوں پر عشق رسول علیہ السلام سیمینار کر کے ان 14 گھنٹوں کی تقریروں کا جواب دیا اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ ملک ممتاز حسین قادری رواں صدی کا ہیرو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر اور ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے یہ صدیوں تک نہیں بھولے گا۔ اور ملک ممتاز حسین قادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے اور اس نے جو کردار ادا کیا ہے یہ صدیوں تک اہل سنت و جماعت یاد رکھیں گے۔ اور اس چیز کو قبلہ قائد محترم نے دلائل کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح جس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان پر رافضیت زبان درازی کر رہی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی تو قبلہ قائد محترم نے سنی کا سچ اور شیعہ کا جھوٹ جیسے سیمینارز کر کے رافضیت کی بولتی بند کر دی اور آج تک رافضیت پریشان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پہلی ضرب جو عشق رسول علیہ السلام نے قبلہ قائد محترم نے بظاہر الپادری پر لگائی تھی اس کے زخم آج تک نہیں بھرے اور اس کا بدلہ لینے کی خاطر یاسین رافضی جیسے منہاجی جیسے لوگ رافضیوں کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنا بدلہ لینے کی خاطر قبلہ قائد محترم کے اوپر الزام تراشیاں کرنا شروع کر دی۔ میرے قائد محترم کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تصفیہ ما بین و سنی شیعہ کی عبارت پیش کر کے اس کی وضاحت کی اور پیر صاحب کے موقف کو واضح کیا۔ مگر بدبختی کچھ ایسی ہے، کچھ رافضی نما لوگ جو اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ بول پڑے۔ پہلے یاسین رافضی بولا، پھر اہل سنت و جماعت کی صفوں میں چھپے ہوئے رافضی منہاجی بول پڑے کہ یہ گستاخی ثابت ہو رہی ہے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے گستاخی کی ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قبلہ قائد محترم نے پیر صاحب کا موقف واضح کیا اور اسی موقف کو آگے بیان کرتے ہوئے اپنا موقف جاری کیا
اور بارہا کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری زبان سے ایسے کوئی الفاظ جاری نہیں ہوئے جن میں دور دراز تک گستاخی کا کوئی شیبہ پایا جائے۔ لہٰذا اب اس بات کو بیان کرتے ہوئے میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ہم اپنے عظیم قائد کی اس عبارت کی وضاحت اور موقف کو بیان کرتے ہوئے ہم اپنے عظیم قائد کے موقف کی تائید کرتے ہیں، اور ہم زندگی کی آخری سانس تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے جتنے بھی سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی اٹھیں، یا جتنے بھی دین دشمن عناصر، ملک دشمن عناصر ایسی ہرزہ سرائیاں کریں اور قبلہ قائد محترم کے ساتھ ایسی گھنونی حرکتیں کر کے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں مسئلہ قبلہ کنز العلماء کا نہیں، مسئلہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان اقدس کا ہے، اور قائد محترم نے اس کا بارہا اعلان کیا ہوا ہے کہ جو بندہ قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پڑھ کر واضح کرے وہ میرے سامنے بیٹھ جائے۔ اور قبلہ قائد محترم کا لفظ خطا کے اوپر تقریباً 1.5 گھنٹے کا بیان ہے، انہوں نے لفظ خطا کے اوپر جو معنی بنتے تھے وہ بیان کیے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو معنی سمجھ نہیں آ رہے، اور وہ دن رات سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ قبلہ قائد محترم کے اوپر گستاخی کا الزام ثابت کیا جائے اور بدنام کر